عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ہاں یوٹیوب پہ ایک آواز بلند ہوئی جی، بابے تے شاہی کوئی نہیں. مزہ نہیں آ رہا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مزہ آیا. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی پورا فقرہ تو یوں تھا، آپ نے پورا نہیں بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کون جاہل ہے جو کسی بابے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کرے گا؟ میں نے کہا نو، ہم نے کہا آگے چل. تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابا جی فرید الدین عطار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کہ باجید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر. اور جس درجے پر صوفیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا، جس درجے کی معرفت، جس درجے کی محبت انہوں نے مین سٹریم کی، وہ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ آقا کے بارے میں کہتے ہیں حقیقہ محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ. ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ باجید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ سے. ہاں، یہ غلام احمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی، تھانوی دجال کی، چشتی دجال کی، شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے. قادیانی پہ تو چلیں ہمارا کنسنسس ہے، باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں. ہم تو 1000 ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں بدل گئی، وہ خود ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منسوب ہو گئی ہیں. نہیں، نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوگی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی باجید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے باجید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو. آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. ہاں، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کرے. جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک وہ بھی کفری ہے، گمراہ نہیں سر، کفریہ. تو کہتے ہیں پھر باجید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں، یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں. اور اس پہ پھر وہ رکت تاری ہوئی بھی ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ یار کیڑی انہیں کہانی کرا دیتی ہے ایسی وڈی جڑی قرآن حدیث نہیں موجود. تو بہت سے یوٹیوب کے اوپر جو گوگل سکالرز ہیں وہ ہمارے ان صوفیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا، چھڑنا تو نہیں ہے. اور لگتا یوں ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی فرعون کی بات ہو رہی ہے، نمرود کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ یزید کی بات ہو رہی ہے، جب ان اولیاء اللہ کی تھوڑی بہت جڑی ساڑی عزت ہے وہ رہن دے، جن کی کنٹریبیوشن ہے برے صغیر کے اندر، جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ گریٹسٹ ولن تھے. نعوذ باللہ یہ ہو رہا ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. ہمارا دین بڑوں کے ادب کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی پورا فقرہ تو یوں تھا، آپ نے پورا نہیں بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کون جاہل ہے جو کسی بابے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کرے گا؟ تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے. میں بالکل اس طرف آؤں گا. پہلا سوال جو وہ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تصوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہاں تھا؟ تو میرا ان سے سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم الفقہ کہاں تھا؟ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. ہم بالکل جینولی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تصوف پیرلل میں ایک دین ہے، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے، جو جیوز کے اندر بھی ہے، جو ہندوؤں میں بھی ہے، جو بدھسٹ میں بھی ہے، اور مسلمانوں تک بھی یہ وائرس پہنچا. آج سے نہیں، اوائل اسلام سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انہیں سپورٹ نہیں کرتی. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنی کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے جس میں ان کا تفرد ہے. وہ باتیں جس پہ پوری امت ایگری کرتی ہے
اگر وہ یہ مانے ہوئے ہیں تو ان کا تفرد تو نہیں اس میں. جس میں یہ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. تو قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا انہوں نے دوسری زبانوں کے اندر؟ ان کا کام تھا قرآن کا ترجمہ کرتے. اب میرا ان سے ایک سوال ہے، ایک شخص جو ہے وہ گر رہا ہو، آپ پہلے اس کو ریسکیو کریں گے یا اس کو کہیں گے میں تمہیں سیفٹی سیکورٹی پروٹوکولز کا 1 گھنٹے کا پہلے لیکچر دیتا ہوں؟ لوسام و فیرون کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھا کیسی بند گلی میں چلے گئے. پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں پہ گیا جے، دیکھا کیسا پیا انہوں میں. کتنے جاؤ گے؟ اینڈ پہ ان کے پاس یہی چارہ ہوگا کہ یہ پھر چیخو پکار کریں گے.